صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الجماع والامامہ جاری ہے۔ آج جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے تسویۃ الصفوف عند اقامت و بعدہا، اقامت کے وقت اور اقامت کے بعد صفوں کو درست رکھنے کا بیان۔ نماز باجماعت کا ذکر ہو رہا ہے نا، نماز باجماعت میں صفوں کی درستگی کی اہمیت کیا ہے۔ آج اس ضمن میں ہم 3 حدیث پڑھیں گے۔ پہلی حدیث ہے حدیث نمبر 685، اور یہ حدیث جو ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسوون صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لیا کرو، صفیں سیدھی رکھا کرو، او لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ دوسری حدیث ہے 686، پھر تشریح ہم انشاءاللہ اکٹھی دیکھتے ہیں۔ اور یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا الصفوف، کہ صفیں درست رکھا کرو، فإنی اراکم خلف ظہری، کہ میں تمہیں اپنے پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اگلی حدیث ہے 687، اور اس کا جو عنوان لگایا ہے امام بخاری نے کہ اقبال الامام علی الناس عند تسویۃ الصفوف، صفیں سیدھی کرتے وقت امام کا لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کا بیان۔ حدیث ہے 687، اور یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن انس قال، حضرت انس فرماتے ہیں اقیمت الصلاۃ، کہ نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی تھی، یعنی ایک دفعہ نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی تھی۔ فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ ہماری طرف موڑا، فقال، اور فرمایا اقیموا صفوفکم، کہ اپنی صفوں کو درست کرو، وتراسو، اور باہم مل کر کھڑے ہو، فإنی اراکم من وراء ظہری، کہ میں تمہیں اپنے پشت کی طرف سے بھی دیکھتا ہوں۔ تو 3 حدیث ہم نے پڑھی، تینوں میں ایک جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ صفیں درست کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں احادیث میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حکم دے رہے ہیں کہ صفیں درست کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی انہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، یعنی یوں تو آپ پیچھے مڑ کے بھی کہہ رہے ہیں۔ جیسے تیسری حدیث جو ہم نے پڑھی کہ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور فرمایا کہ صفیں درست کرو، لیکن 2 حدیث میں ہم نے یہ پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھ سکتے تھے۔ تو لیکن اصل جو بات ان حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ نماز باجماعت میں صفوں کا درست ہونا ضروری ہے، اور اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ صفیں سیدھی کرانا جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سیدھی کرواتے تھے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ صفیں سیدھی کرانا امام کی ذمہ داری ہے، کہ وہ نماز شروع کرنے سے قبل پیچھے دیکھے، صفیں درست کروائے۔ نمازیوں کے لیے تیر کی طرح صفیں جو ہیں وہ سیدھی ہونی چاہیے۔ اور پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی اس کے اندر بڑی سخت وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفیں درست کرو ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ جو الفاظ ہیں کہ او یخالفن اللہ بین وجوہکم، کہ اللہ تمہارے چہروں کو مخالف کر دے گا۔ اب اس میں لوگوں نے 2 طرح کے معنی لیے ہیں علماء نے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو مسخ کر دے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ چہرے مسخ کر دے معاذ اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے چہرے ایک دوسرے کے برخلاف کر دے گا، یعنی تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کشیدگی پیدا ہو جائے گی۔ اس کو امام نووی نے ذرا تفصیل سے لکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر صفیں درست نہیں ہوں گی تو معاشرے میں بغض اور انتشار پیدا ہوگا، نفرت اور کدورت پیدا ہوگی، اختلاف پیدا ہوگا، محبت اور بھائی چارہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہ کہ اگر ظاہری اختلاف ہے، ظاہراً جو ہے وہ صفیں درست نہیں ہیں، دل پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھے کے ساتھ کندھا نہیں جڑا ہوا، تو باطنی اختلاف اور فتنہ فساد بھی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ اور اس کو سنت مؤکدہ بھی کہا، اور اس کو نماز کا کمال بھی کہا گیا کہ نماز جو ہے وہ بہترین اسی طرح سے ہوگی کہ اگر صفیں درست ہوں۔ تو صفیں درست کے معنی کیا ہے اور اس میں اہتمام کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کچھ حدیث ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہیں۔ تو 3 چیزوں کا اہتمام ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے۔
کہ ایک تو یہ کہ پہلی صف پوری کی جائے، یعنی لوگ آ رہے ہیں، صفیں بن رہی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ لوگ پہلی صف چھوڑ کے اور پچھلی صفوں میں کھڑے ہونے شروع ہو جائیں۔ عموماً ایسا گرمیوں میں ہوتا ہے، ہم جیسے خواتین کو دیکھتے ہیں، معلوم نہیں کہ مردوں کی صورتحال کیا ہوتی ہے، لیکن عموماً خواتین کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ آتی ہیں اور جیسے تراویح کی نماز ہے یا دوسری نمازیں ہیں، جمعے کے دن ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ پہلی صف پوری کریں، وہ دیکھتی ہیں پنکھا کہاں چل رہا ہے اور پنکھوں کے نیچے کھڑی ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب 10 خواتین ادھر کھڑی ہیں، 4 ادھر کھڑی ہیں، 4 ادھر کھڑی ہیں، اور درمیان میں جو ہیں وہ کے اندر وقفے ہیں اور درمیان میں گیپ ہے جو فل نہیں کیے گئے۔ تو حکم یہ ہے کہ پہلی صف پوری کریں، پنکھا ہے یا نہیں ہے، جو بھی صورتحال ہے، اور اس کے بعد باری باری اگلی صفیں پوری ہوتی جائیں۔ اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کمی رہ جائے تو وہ آخری صف میں ہونی چاہیے۔ آخری صف میں اس لیے کہ ظاہر ہے نمازی کوئی نہیں آیا، کم نمازی تھے یا جو بھی صورتحال تھی، لیکن ابتدائی صفیں جو ہیں وہ بالکل پوری ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہم آگے حدیث میں بھی جا کے پڑھیں گے وہ یہ کہ صفوں میں خوب مل کے کھڑے ہوں، اور اس میں جو بات آتی ہے کہ کندھوں سے کندھا اور ٹخنے سے ٹخنا ملا کے کھڑے ہوں، یہ حدیث بھی آگے آئے گی، لیکن اس میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا قد اونچا ہے کسی کا چھوٹا ہے تو کندھے سے کندھا کیسے ملے گا، یعنی اس کو کوشش کی جائے حتی الامکان کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں، لیکن ایسی بدہیتی نہ بنا لی جائے کہ ٹانگیں کھلی ہیں اور عجیب سے حلیے بنا لی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ خوب مل کے کھڑے ہوں اور درمیان میں خلا نہ ہو، ٹخنے سے ٹخنا اور کندھے سے کندھے ملانے کا یہ مطلب ہے، لیکن اگر ملا سکتے ہو تو ظاہر ٹخنے سے ٹخنا بھی ملائیں، تو جس حد تک ممکن ہے اس کی ظاہری اور شکل ہے اس کو بھی پورا کیا جائے اور اس کے جو باطنی معنی ہیں ان کو بھی دیکھا جائے۔ مراد یہ ہے کہ کندھے جو ہیں وہ کندھوں کے برابر ہوں اور پاؤں جو ہیں وہ پاؤں کے برابر ہوں، تو مطلب یہ کہ بالکل صفیں جو ہیں وہ درست رکھی جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صفوں کی درستگی کے لیے کچھ آدمی مقرر کر رکھے تھے کہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ صفیں درست کراتے تھے، پیچھے جا کے صفیں درست کراتے تھے، اور اس وقت تک تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تھے جب تک کہ وہ آ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ صفیں درست ہو چکی ہیں۔ ذرا جب نمازی بہت زیادہ ہوں اور سب کھڑے ہوں تو امام پیچھے تک نہیں دیکھ سکتا، تو اس صورت میں ذرا کوئی اور شخص ایسا مقرر ہو کہ جو پیچھے بھی دیکھے اور بتائے کہ صفیں پوری ہو گئی ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو مقرر کر رکھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک شخص پہ نگاہ رکھتے ہوئے فرماتے تھے کہ اے فلاں تم تھوڑا آگے آ جاؤ، اے فلاں تم ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ اور سنن نبی داؤد میں حضرت نعمان بن بشیر سے ایک اور روایت ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو بالکل درست فرماتے، اور جب ہماری صفیں درست ہو جاتی تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ اس پہ توجہ دیتے تھے، اور بعض دفعہ یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف کی ایک طرف سے چل کے دوسری طرف تک جاتے اور صف کو بالکل سیدھا کرواتے تھے۔ تو اتنی اہمیت ہے صفوں کی درستگی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا۔ تو پہلی بات ہم نے دیکھی کہ اگلی صف پوری کی جائے، دوسری یہ کہ خوب مل کے کھڑے ہوں، درمیان میں خلا نہ ہو، اور تیسری چیز یہ کہ صف بالکل سیدھی ہو، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملا ہو لیکن تھوڑے ٹیڑھے ہوں، تو ٹیڑھے نہ ہوں بلکہ تیر کی طرح سیدھی صف جو ہے وہ کروائی جاتی تھی۔ تو صفیں سیدھی رہنا جو ہے یہ نماز کی باجماعت کی درستگی کے لیے ضروری ہے۔ امام نووی کی تشریح کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ اگر صفیں درست نہیں کرو گے تو اللہ تمہارے چہرے جو ہیں ان کو ٹیڑھا کر دے گا، تو اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ چہرے ٹیڑھے ہوتے ہیں یا دل ٹیڑھے ہوتے ہیں اور دلوں کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے میں باہم محبتوں کے ساتھ رہیں، ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ ملے رہیں، آپس میں اختلاف اور انتشار نہ ہو، تو یہ ضروری ہے کہ نماز باجماعت کے اندر صفیں درست رہیں، محبت سے جیسے ہم رہنا چاہتے ہیں اسی طرح کندھے سے کندھے ملا کے رہیں۔ جیسے مسجد میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں تو مطلوب یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اتنی محبت ہو، وہ بنیان مرصوص ہوں، ان کے آپس کے تعلقات اتنے اچھے ہوں کہ جیسے وہ مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی وہ باہر بھی ایک دوسرے کے کندھوں سے کندھے ملا کے کھڑے ہونے والے ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوں، مشکلات اور مصائب میں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہوں، اور اگر کوئی باہر سے اسلام کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس وقت بھی وہ بالکل سب مل کے اس کا دفاع کرنے والے ہوں۔ یہ سارے نماز باجماعت کے اس کے جو یعنی مقاصد ہیں ان کے اندر چیز شامل ہے کہ مسلمان بنیان مرصوص ہوں، ان کے دل جڑے ہوئے ہوں اور ان کی محبتیں آپس میں اتنی ہوں
کہ دلوں کے اندر کوئی اختلاف اور انتشار نہ ہو اور فتنہ و فساد ان کے درمیان نہ ہو۔ اللہ کرے کہ ہم نمازوں کی صرف ظاہری صورتیں ہیں ان کو پورے کرنے والے نہ ہوں، بلکہ نماز باجماعت اور نماز کی اقامت سے جو اصل مطلوب و مقصود ہے اس کو بھی ہم پورے کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔